عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر مسلم لیگ نون کا ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. تحریک انصاف کے چیئرمین کو پہلے الزامات یاد کرائے جائیں, بات چیت کو لٹکایا جائے. شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کا فیصلہ. صدقہ دل سے میثاق معیشت کی دعوت دی تھی. وزیر اعظم کا خطاب, مذاکرات سے کبھی انکار نہیں لیکن شرطیں اور دھمکیاں قبول نہیں. وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس, کئی اتحادی مذاکرات کے حامی نہیں, معاملہ حکمراں اتحاد کے سامنے رکھیں گے. سعد رفیق کا اعلان. صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا منصوبہ. عمران خان آج خیبر پختونخوا اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے. پشاور دورے کا پلان ملتوی. سندھ اسمبلی کے اراکین اسمبلی ملاقات بھی شیڈول. عمران خان نے کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا, اب سنجیدگی آنا چاہیے. عمران خان اپنی کارکردگی دیکھنے کے بجائے سازشوں کا بتاتے رہے. عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے نکالے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب. عمران خان کو اندازہ ہے ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسمبلی توڑنا مسئلہ نہیں, تباہال معیشت بچانا اصل مقصد ہے. الیکشن 2 مہینے پہلے ہوں یا بعد میں, پی ڈی ایم کی سیاست دفن ہو گئی. شیخ رشید کا ٹویٹ. تحریک انصاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر پشیمان. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینا غلط تھا. فیصلہ صرف تحریک انصاف نے نہیں, تمام سیاسی جماعتوں نے کیا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا ڈان نیوز کو انٹرویو. پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بلا مقابلہ انتخاب ایم کیو ایم کے ساتھ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کا نتیجہ قرار دے دیا. کراچی میں جلد متحدہ کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا. فی الحال عہدہ چھوڑنے کے احکامات نہیں ملے. مرتضی وہاب کی ڈان نیوز سے گفتگو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلطی سے اثاثے ظاہر نہ کرنے پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے روک دیا. سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار کی درخواست منظور. کاغذات نامزدگی پر اعتراض ٹھوس نہ ہو تو ریٹرننگ افسر مسترد نہ کرنے کا پابند ہے. عدالت عظمیٰ کا حکم. آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ. پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع میں پولنگ کا عمل جاری. حویلی میں امیدواروں کے حامیوں کے درمیان جھگڑا, متعدد افراد زخمی ہو گئے. پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کی کچلاک میں میجسٹریٹ کے سامنے ضمانت کی درخواست. بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا. وکلاء کا دعویٰ, جوڈیشل میجسٹریٹ کا فریقین کو نوٹس. 5 دسمبر تک سماعت ملتوی. آئی ایم ایف ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, نہیں آتا تو نہ آئے, پرواہ نہیں, منتیں نہیں کرنی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا 7 سے 8 ارب ڈالر کی ادائیگیوں کا انتظام کرنے کا دعویٰ. مفتاح اسماعیل بتائیں 6 ماہ میں کتنے پیسوں کا انتظام کر کے گئے. اسحاق ڈار اپنے ہی رہنما پر برس پڑے. پاکستان نے مقررہ وقت سے پہلے ہی سکوک بانڈز کے 1 ارب ڈالرز کی ادائیگی کر دی. رقم سٹی گروپ کے اکاؤنٹ میں منتقل. پاکستان کے ڈیفالٹ سے متعلق تمام خدشات غلط ثابت ہوئے, بلومبرگ کا دعویٰ. ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. وزیر خزانہ اور وزارت توانائی کے حکام آج طلب. سردیوں میں عوام کو ریلیف دینے کا پلان مانگ لیا. اہم فیصلوں کا بھی امکان. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کر دی. افغانستان حکومت سے سفارتکاروں کے تحفظ اور حملے کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. لاہور میں چکی مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا. فی کلو قیمت 125 روپے تک پہنچ گئی. اول کی 50 کلو کی بوری 1500 روپے تک پہنچ گئی. شہری خریدنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو گئے. فروخت کم ہونے پر تاجر بھی پریشان. دادو میں موسم سرد ہوتے ہی سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ. خیرپور ناتھن میں سڑکوں پر قائم خیموں میں مقیم متاثرین بیماریوں کا شکار ہونے لگے. ملیریا اور دیگر امراض میں اضافہ. ڈاکٹرز کی ٹیم علاج و معالجے کے لیے پہنچ گئی. امریکی کانگریس کے رکن شیلا جیکسن نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد بڑھانے کے لیے ایوانی نمائندگان کو خط لکھ دیا. 2005 میں زلزلہ زدگان کی طرز پر 60 کروڑ ڈالرز دینے کی درخواست. خیبر پختونخوا میں عالمی دن کے موقع پر خصوصی افراد کا پریس کلب کے باہر احتجاج. معذور افراد کے لیے مختص سرکاری 2% کوٹے پر عمل درآمد نہیں کر رہی. مظاہرین کا الزام.